اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 10 راتوں کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پوجا کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے انہوں نے بچھڑا تجویز کر لیا، اور وہ ظلم پر کمر باندھ رہے تھے، پھر بھی ہم نے اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ یہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی چوتھا انعام ذکر کرتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 10 راتیں طے کر دی۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے اور فرعون کے لوگوں سے آزاد کر دیا اور دریا سے پار کر دیا، اس کے بعد وہ لوگ پھر واپس مصر لوٹ آئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ظلم سے آزاد ہو گئے، فرعون سے آزاد ہو گئے، فرعون کی قوم سے آزاد ہو گئے، ہر تکلیف سے ان کو نجات مل گئی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک اور انعام یاد دلا رہے ہیں کہ اب جو ہے ان کو ہدایت کی ضرورت پڑے گی، زندگی گزارنے کا طریقہ کس طرح ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ موسیٰ تم ہمارے پاس کوہ طور پر آ جاؤ۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتیں اور بڑھا دی، تو 40 راتیں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اعتکاف کرنے کا حکم دیا کہ 40 راتیں ہمارے یہاں گزارو۔ اب 40 کا عدد اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے، اس کی مفسرین نے مختلف وجہیں بیان کی ہے کہ 40 کے عدد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی خاصیت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا تو قرآن کریم کے اندر اس کے بنانے کی اور اس کی تخلیق کا ذکر ہے۔ 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے اندر جان ڈالتے ہیں، لیکن 40 دن کے وقفے کے بعد، پہلے 40 دن جو ہے خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو مضغہ کہا جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہی ہڈی بنتی ہے، پھر 40 دن کے بعد ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے کہ 40 کے عدد کے اندر اللہ نے کچھ خاصیت رکھی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث نقل کی ہے عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک کوئی ایک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے اندر کسی اور کو دکھلانا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس کی زبان کے اوپر حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ 40 دن تک اگر کوئی شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ اس کو 2 انعام دیتا ہے، ایک تو اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، اور دوسرا انعام جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتا ہے۔ تو گویا 40 کے عدد کے اندر اللہ نے کچھ خاصیت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی جو نبوت دیتے ہیں وہ 40 سال کے بعد دیتے ہیں،
40 سال پہلے کسی نبی کو نبوت اللہ نے نہیں دی، تو یہ گویا 40 کے عدد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جسم کے اندر بھی بدلنے کی طاقت رکھی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی بدلنے کی طاقت رکھی۔ اسی لیے بزرگوں نے جو ہے 40 دن کا جو ہے عدد تجویز کیا ہے کہ کوئی شخص 40 دن تک ایک ماحول میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے اس کی نظریات کو اور اس کی فکروں کو اللہ بدل دیتا ہے، اس کی فکر آخرت والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 40 دن کو جو ہے تجویز کیا۔ تو اور دوسرا، رات کی تخصیص کیوں ہے؟ موسیٰ 40 لیلہ، رات کی تخصیص اس لیے ہے کہ رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تہجد کا ذکر کیا، فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ تہجد جو ہے رات کے آخری حصے میں اللہ نے ڈال دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی گھڑی کو بھی رات کے وقت میں رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی حاجت کو پورا کرنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کو پورا کروں، میں اس کے سوال کو جو ہے پورا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندر بھی کچھ ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندہ بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنے مولا سے قریب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا قرآن کریم میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ تو اللہ نے رات کے اندر بھی کچھ خاصیت رکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کوہ طور پر بلایا اور 40 دن اپنے پاس قیام کروایا اور اس کے بعد کتاب عطا فرمائی۔ لیکن ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تھے اور ان کی قوم کو حضرت ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے اوپر چھوڑ کے گئے تھے اور ان کو وصیت کر کے گئے تھے کہ تم میرے قوم کی حفاظت کرنا، اور اگر وہ غلط راستے پر چلیں تو تم ان کی اتباع مت کرنا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن ہوا اس کے بعد یہ کہ سامری نامی ایک آدمی جو ہے اس میں منافق قسم کا تھا۔ اب اس نے جو ہے کیا کیا، ایک بچھڑا تیار کر دیا اور اس کے پاس جو ہے ایک ایسی مٹی تھی جو جبرائیل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی، اور قوم کا جو سونا چاندی کا زیورات تھے اس نے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کے اندر ایک قسم کی آواز آنے لگی۔ تو پھر اس نے یہی کہا کہ ھذا الہنا و الہکم، موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے پاگل باتیں کر رہے ہیں اور اپنے رب کو جو ہے کوہ طور پر ڈھونڈنے گئے ہیں، وہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ ھذا الہنا و الہکم، یہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی پہلے سے موحد تھی، پہلے سے وہ لوگ اللہ ہی کو مانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی محنت کے لیے بھیجے گئے تاکہ وہ مخلوق کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف لائیں، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے ایک بچھڑا بنا لیا اور اسی کی عبادت کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے جو بچھڑا بنا لیا پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنے آپ پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی سزا بھی دی اور معاف بھی کیا۔ کیسے معاف کیا؟ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف بھی کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ کیسے معاف کیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ سارے کے سارے میدان میں نکل جاؤ، اور جنہوں نے اس کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو قتل کر دے جس نے ان لوگوں کی پرستش کی ہے، یعنی اس بچڑے کی جس نے عبادت کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے ساتھ کسی کی شرکت نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تم نے والدین کی نافرمانی کی، تم نے کسی کو ستایا، تم نے چوری کی، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو سجدہ کیا جائے گا، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، کوئی کسی چیز کی طاقت نہیں رکھ سکتا اللہ کے سوا۔ تو اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی کسی کو شریک کر دے، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا جو عمل ہے یہ قابل جو ہے معافی عمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم تم کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر۔ کیا پھر جو ہے کیا ہوا؟ مفسرین نے نقل کیا ہے حدیثوں کی روشنی کے اندر کہ 70,000 آدمی مار دیے گئے۔ کتنے؟ 70,000 آدمی جو ہے ان لوگوں نے اس کی پرستش کی، اس کو مار دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے باری تعالیٰ آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ پھر جو ہے وہ قتل کا سلسلہ بند ہو گیا، اسی کو اللہ نے ذکر کیا، ثم عفونا عنکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ اب جو مار دیے گئے ان کا کیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دے دیا، اور جو زندہ تھے ہم نے ان کو ویسے ہی معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے ہماری شکر گزاری کرو۔ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ میں پڑ جائیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق دے دے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے توبہ قبول نہیں کی یا کی یہ بات نمبر 2 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے توبہ کی توفیق دے دی، ورنہ بہت سارے گناہ کرنے والے ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے رہا اور وہ گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ نے ہم کو توبہ کی توفیق دے دی، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پر چلتے رہو۔ اب یہاں پر کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، اور کتاب کا ذکر یہاں پر جو ہے 2 مرتبہ کتاب دی، والفرقان، اور ہم نے فرقان بھی دیا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو۔ یا تو اس سے مراد جو ہے تورات بھی ہو سکتی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، یا پھر اس سے مراد جو ہے اس تورات کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے تو حق اور باطل بالکل صاف صاف ہو جاتا ہے، حق اور باطل بالکل واضح ہو جاتا ہے، بھئی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ تو اللہ کے حکم جو ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری تفسیر جو ہے فرقان کی مفسرین نے کی ہے کہ فرقان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، اور قرآن کریم نے تو 9 معجزات کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ 9 آیات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے ہیں تاکہ وہ حق اور باطل کے درمیان کیا کر دیں؟ فرق کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کی یہی صفت ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کریم کو بھی یہی صفت کے ساتھ اس دنیا میں اتارا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، جس کو اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کر کے اتارا ہے۔ اس قرآن کے جو احکامات ہیں اور اس قرآن کی جو آیتیں ہیں، ایک ایک آیت جو ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دیں۔ تو یہ قرآن کریم کی صفت بھی اور تورات کی صفت بھی۔ اور اللہ قرآن کریم اتارتا کیوں ہے؟ اللہ قرآن کریم اس لیے اتارتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اور آسمانی کتب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی جائے، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پر چلنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کو اور قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں، اگر آدمی ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جاوے تو یقیناً اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔
اس میں کوئی جو ہے ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، 100% یقینی بات ہے۔ لعلکم تہتدون، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر چل پڑے گا، جس کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کی تفسیر جو ہے قرآن کریم کی دوسری آیت سے ہوتی ہے، انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ہدایت کے اس راستے پر چلاتا ہے جس راستے پر نبی چلے، شہداء چلے، صدیقین چلے، انبیاء اور اولیاء چلے، اسی راستے پر آدمی جو ہے چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہدایت مل گئی۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے پاس کتاب لے کر آئے، اب دیکھا کہ قوم تو جو ہے انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور آگے جو ہے اچھا یہ سورہ بقرہ جہاں شروع ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کے جو واقعات آ رہے ہیں یہ بالکل تفصیلی واقعات نہیں بلکہ صرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، ان کے انعام کو ذکر کر، دیکھو اللہ کا یہ انعام ہوا، یہ انعام ہوا، یہ انعام ہوا۔ سورہ اعراف کے اندر، اسی طرح جو ہے سورہ قصص کے اندر اور دوسری صورتوں میں بالکل تفصیل سے واقعات انشاءاللہ آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو جو ہے پکڑ لیا، ان کی داڑھی پکڑ لی، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ تم نے جو ہے ہماری قوم کا دھیان نہیں رکھا اور فلاں فلاں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے کہ دیکھا انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، یقیناً تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے دربار میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور ان کی توبہ کیا تھی؟ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، جنہوں نے بچھڑے کو پوجا ہے، کیونکہ شرک کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک کیا ہے؟ بہتر ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں۔ جیسے ہماری شریعت کے اندر، قرآن احکامات کے اندر جس طرح کسی نے اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کا بدلہ بھی یہی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی جس آدمی نے قتل کیا ہے وہ اپنے آپ کو جا کر ان لوگوں کے حوالے کر دے جس آدمی کو قتل کیا ہے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دے، یا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے یا پھر وہ لوگ اپنے اعتبار سے اس کو معاف کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو ہے تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو ذکر کیا ہے، ان احکامات کو ذکر کیا ہے کہ النفس بالنفس والعین بالعین والسن والسن والجروح قصاص، جو پوری آیت ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، یعنی جو جس طرح سے تکلیف پہنچائی، جس انداز کے ساتھ تکلیف پہنچائی اسی کے اعتبار سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر ایک جان کو قتل کر دیا ہے تو قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر شرک کرنے والے کی یہی سزا تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی بہتر تھی۔ فتاب علیہ، اور اپنے رب سے تم توبہ کرو، انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تواب ہے۔ کیا ہے؟ تواب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے تو صحیح، اس کی صفت ہے توبہ قبول کرنا، اور اللہ نے صرف توبہ قبول کی نہیں، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ کیا مطلب رحم کرنے کا؟ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آدمی کی جب اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، تو اس کی رحمت اس پر اس طرح اترتی ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ کی
کہ اس کو جو ہے گناہوں سے پاک بھی کر دیا، اس کی توبہ قبول بھی کر لی۔ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کے توبہ قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر رحمت بھی اتار دیتا ہے، یعنی اس کو نیکی کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے، گویا توبہ کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ آدمی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، جیسے فرمائیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کی توفیق دے دی، اس کے اوپر اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہم کو توبہ کی توفیق بھی تو دے دی۔ توبہ کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہاں، بہت بڑا انعام ہے کہ آدمی کو ایک دو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لینا، ورنہ کس کو فرصت ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی؟ بہت سارے ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں۔ تو یہ چند آیات جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری آیت بھی آئے گی، اس کے اندر جو ہے اس بات کا ذکر کیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے اوپر قرآن پیش کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اب قوم بنو اسرائیل کی قوم تھی، اناڑی قوم تھی، انہوں نے نہیں مانا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم کو کیا معلوم کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کو لے چلو کوہ طور پر۔ اب 70 آدمیوں کو طے کیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے چلے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو اللہ کی جو ہے آواز سننی ہے، اللہ جو بتائیں گے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے تو ہم مانیں گے۔ پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز بھی آئی، تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہ اب تو مان لیا، کہ ابھی بھی نہیں مانا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ پورا جو ہے آگے تفصیلی واقعہ آئے گا۔ گویا جو ہے ان آیتوں کا خلاصہ یہی ہے، ان آیتوں کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی، وہ بہترین شریعت ہے کہ اگر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے نکال کر نیکی کے راستے پر چلا دیوے اور توبہ کی توفیق مل جاوے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا ان آیتوں کے ذریعے سے سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کر لی اور اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، گویا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں اس بات کا اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہم کو توحید پر جمع رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے 3 چیزوں کو بہت کثرت سے ذکر کیا ہے، ایک توحید کو، دوسرا رسالت کو، اور تیسرا آخرت کو۔ اس میں سب سے پیش جو ہے وہ توحید ہے۔ جب تک آدمی کے دل کے اندر اللہ کا ایک ہونا نہیں جمے گا، وہ کسی اور چیز پر نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کا صحیح ایک ماننا نصیب فرمائے اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔